اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ مسلم لیگ نون اسپیشلی اور پی ڈی ایم کی طرف سے ری ایکشن آئے گا، عدالت نے فیصلہ دے دیا، 14 مئی کا الیکشن کر رہی ہے، الیکشن کی تاریخ دے دی اور فوراً ہی ہے نا کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور اس کو فیصلے کو مسترد کر دیا گیا۔ فیصلے کو مسترد کرنے کا مطلب ہے کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہو۔ اس کے بعد آپ کی ہے نا چاروں طرف پریس کانفرنس اور ٹویٹس کی بھرمار ہو گئی۔ آدم تارڑ نے بھی ہے نا اسمبلی میں خطاب کیا اور وہی پرانی لگی لپٹی اور یہ کہا کہ وہ 22 بینچ ہے اور ہے نا عمران خان کے فیور والا بینچ ہے، وہی 3-4 والی اسٹوریاں، اور اسی طرح آج آئین کی دھجیاں بکھر گئی اور دھجیاں اکھاڑ دی گئی ہے۔ یہی ہمارے جوکر پی ایم نے بھی کہا اور اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس بھی کہہ دی نواز شریف نے۔ وہ ہمارے جو بھگوڑے اشتہاری ملزم جو ادھر بیٹھے ہوئے اور انہوں نے اسکارف جو پہنا ہوا تھا وہ پی ٹی آئی کا پہنا ہوا تھا، پی ٹی آئی کے جھنڈے کے کلر کا اسکارف پہنا ہوا تھا۔ اب دیکھو بھائی، یہ بڈھا سٹیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی یہ اپنی سینسس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ سٹیا کر جو سٹیا جا 60 کے بعد ہر کوئی بندہ سٹیا جائے، اور یہ اس کے ساتھ جو اس کی ہاکس نانی ہے اس نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا ہے۔ اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی ججز ہیں نا ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ تو کھلم کھلا ججوں کی بے عزتی، ججوں کے اوپر تنقید اور ججوں کے اوپر لگے ہوئے سپریم کورٹ بڑا ریسٹرین کر رہی ہے۔ واللہ سپریم کورٹ بہت ریسٹرین کر رہی ہے، بہت صبر سے کام لے رہی ہے۔ عرفان قادر صاحب نے جس طرح سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر ڈیورنگ دی پروسیڈنگ جس طرح بدتمیزی کی ہے انہوں نے ججز کے ساتھ، آنریبل ججز کے ساتھ، اور انہوں نے جس طرح برداشت کیا، اور انہوں نے جسٹس عطا بندیال نے کہا بھی کہ آپ حد سے گزر رہے ہیں عرفان قادر صاحب کو، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ابھی وہ آ گئے ہیں اس کے اوپر ٹی وی چینل پہ آ گئے وسیم بادامی کے، اور اس میں آ کر انہوں نے بانگ دہل اناؤنس کیا الیکشن کرا کے دکھا دو، کھلا چیلنج دیا۔ اور لطیف خسرو صاحب کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن ہوں گے، اور یہ کہہ رہے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو مطلب آپ جو بولیں گے کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کو کھلاؤں گا، پتہ نہیں کیا کھلاؤں گا، اینی آؤ۔ تو وہ کھلم کھلا چیلنج کرے، انتہائی بدتمیز لوئر ہے یہ بالکل، اور ہے نا مومن خصوصی بن گیا ہے۔ اس کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بنے گا نہیں، تو اس کو مل گئی ہے، اور اس نے پورا فل ٹائم اس کے بارے میں مشہور ہی ہے کہ وہ انتہائی بد دماغ اور بد زبان قسم کا لوئر ہے، اور وہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے سارے ججز کے ساتھ، ججز اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اور اس نے آج کھلم کھلا کہہ دیا۔ اور الیکشن کمیشن، وہ پہلا معاون خصوصی تھا، ادھر سے ریزائن دیا، الیکشن کمیشن کا وکیل بن گیا، پھر واپس معاون خصوصی بن گیا۔ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کے ساتھ، کبھی کون سا عہدہ جس کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے، جدھر جا کر انہوں نے نا پنگے کرنے ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر ان کو نیا عہدہ مل جاتا ہے۔ اینی سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے بڑا پریسائز ہے، 11 انہوں نے وہ کلوز دیے ہیں، اور بڑا پریسائز ہے، بڑا اسپیسیفک ہے، بلکہ انہوں نے بڑا صبر سے کام لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے توہین عدالت کے زمرے میں نہیں لائے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنی اختیارات سے تجاوز کیا، اپنی طرف سے ڈیٹ دی ہے اور آئین کو توڑا ہے، اور عدالت کے حکم کو بھی توڑا ہے، اور الیکشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی کورٹ، وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ تو اس پہ ان کی توہین عدالت ہونی چاہیے، اور ان کو اس کے اوپر ہے نا واقعی میں ان کے اوپر پنشمنٹ ہونی چاہیے، ناٹ مائی سیلف اونلی۔ لطیف خسرو صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بڑی لینین رہی ہے کورٹ، بڑی لینین کورٹ رہی ہے ان کے ساتھ۔ بہرحال عطا تارڑ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہی بات کر دی ہے کہ جی ہے نا 22 بینچ، اور ہے نا مطلب اتنی بدتمیزی اور اتنا مطلب ججز کو جو بھی آیا منہ میں بہت ہی بیڈ لینگویج یوز کی گئی ہے۔ تو یہ ججز کا صبر کا پیمانہ ہے، اور پتہ نہیں کب لبریز ہوتا ہے، اور کب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہے نا یہ احساس ہوگا کہ بھائی یہ اب بہت ہو گئی ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ملک تباہ برباد ہو گیا۔ آج آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 1% بڑھا دیا گیا، 100 بیسس پوائنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ گیا، 21% کے اوپر آ گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ 21% پہ پلس کا ایبور کر لیں تو جو بزنس مین ہے وہ 22%، اور پھر اس کو انشورنس کرواؤ تو پھر 24-25% میں لے کر کیا کاروبار کریں گے؟
ٹھیک ہے نا. اس طرح گاڑیاں کیسے بکیں گی, اس طرح لوگ انسٹالمنٹ پہ چیزیں لیتے ہیں وہ کیسے لیں گے, گھر لیتے ہیں مورگیج کرتے ہیں وہ کیسے لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, سارے کاروبار ٹھنڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ڈالر آپ کا آج 4 روپیہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا. نواز شریف صاحب تو خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ وہ تو کہہ رہے 500 روپے کا ڈالر ہو جائے, ملک مر جائے تباہ ہو جائے لیکن ہماری گورنمنٹ نہیں جائے. بلی کا بکرا بنا دیا ہے. بلی کا بکرے کو, قربانی کا بکرا جو ہے نا, قربانی کا بکرا پی ایم ایل این کو بیوقوف بنا دیا گیا. بالکل شہباز شریف صاحب ہے نا وہ بالکل تیار تھے 25 مئی کو وہ ہے نا اپنا ریزائن دے رہے تھے. عمران خان صاحب کو روکا بھی. جنرل باجوہ کے جو شاہد متیلا کے انٹرویو اس میں پروف بھی ہو گیا کہ اس وقت جو عمران خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت چیف ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے, 10 دن کا ٹائم مانگ رہے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے ان کا فون بلاک کر دیا, ان سے بات نہیں کی. اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو اگر ان کو یہ ڈیٹ منظور نہیں تھی تو یہ اپوزیشن کو انوائٹ کرتے, عمران خان کو انوائٹ کرتے, ان کی ٹیم کو انوائٹ کرتے, ان سے بات چیت کرتے کہ جی یہ الیکشن آج نہیں, 14 مئی کو نہیں, 14 جون کو کر لو. اور میرے خیال میں پی ٹی آئی اس پہ ریڈی ہو جاتی. یہ جو آپ بہانہ کر رہے ہیں نا کہ سیکورٹی کا پرابلم ہے اور پیسے نہیں ہے, سب جھوٹا بہانہ ہے. پبلک بیوقوف نہیں ہے, سب پبلک کو پتہ ہے کہ پیسے بہت ہیں. آپ نے نا 2,600 ارب روپیہ ہے نا, 2,600 ارب روپیہ لون لے لیا ہے. اور آپ نے لاسٹ ہے نا جو پی آئی بی کا آپشن ہوا اس کے اندر آپ نے لینا تھا تقریباً 90 بلین, آپ نے 1 پوائنٹ سمتھنگ ٹریلین ہے نا آپ نے نا وہ لے لیا, اس سے قرض اٹھا لیا. تو بینکوں سے آپ دھڑا دھڑ پیسے اٹھا رہے ہو اور 1% 2% اوپر میں اٹھا رہے ہو. تو پیسے تو آپ بینکوں سے خوب اٹھا رہے ہو. آج زرداری صاحب آ گئے, نائس آف ہم کہ زرداری صاحب ہے نا ان کا آنکھ کا آپریشن تھا, لوگوں نے اب باتیں پھیلا دی تھی کہ وہ بس مرنے والے یہ وہ ہیں. اب میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا 2-3 دن پہلے, تو بات زرداری صاحب کی چل پڑی تھی. تو وہ زرداری صاحب کے قریب تھے, تو وہ انہوں نے کہا آج زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے ادھر میری نا, تو وہ کہہ رہے تھے. تو وہ ادھر کسی پوچھنے والے نے پوچھا, میں نام تو نہیں لوں گا, کہ وہ زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ بھائی ان کی طبیعت بہت خراب. بولا کوئی طبیعت خراب نہیں ہے, ان کی آنکھ کی چھوٹی سی سرجری تھی. تو میں نے خود زرداری صاحب سے نا اسی لیے پوچھا تھا کہ آپ کی طبیعت صحیح تو خراب ہے بہت زیادہ, تو اتنی میڈیا میں باتیں چل رہی ہے. تو زرداری صاحب نے کہا نہیں میری تو آنکھ کی چھوٹی سی سرجری تھی. تو پھر ہے نا اس نے جو بھی شخصیت تھی اس نے کہا کہ پھر آپ نا اپنی تردید کیوں نہیں کرتے کہ میں اتنا بیمار ہوں, یا پیپلز پارٹی تردید کیوں نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا ان کو خوش ہونے دو, پی ٹی آئی والوں کو اور دوسروں کو جو ہمارے دشمن ہیں, جب میں آؤں گا سب کو پتہ چل جائے گا. تو آج خصوصی طیارے میں وہ واپس آ گئے. پیپلز پارٹی کی جو پاپولرٹی ہے وہ پنجاب میں بڑی ہے. وہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نواز جو پی ایم ایل ہے نا وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ 10 سیٹیں بھی لے کے جائیں گے. جو بھی ان کی سیٹیں ہیں ان کی خواہاری میں گاؤں گاؤں در در بستی بستی اگر ووٹ ہے نا کوئی پی ٹی آئی کا مخالف ہوگا نا تو وہ ووٹ جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کو نہیں دے گا بلکہ وہ پیپلز پارٹی کو دے گا. اور اس دفعہ الیکشن میں آپ دیکھیے گا میرے حساب سے 20-25 سیٹیں یا 30 سیٹیں وہ لے کے جائیں گے. میجورٹی ظاہر ہے کہ 3/4 میجورٹی یا 2/3 سے بھی زیادہ ہے نا, وہ تو ظاہر ہے کہ ہر پریڈکشن اور ہر جتنی بھی ہے نا سروے اس کے مطابق یہی کریں گے. تو بھائی نانی نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور تارا صاحب نے بھی اتنی بدتمیزی کی. اور یہاں پر ہے نا مولانا صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, ان کے بھی بیٹے بھی لگے ہوئے ہیں. مولانا صاحب آپ نے تو عورت کی حکمرانی کے خلاف کی بات کی تھی اور اس کے بعد آپ عورت کے ساتھ جڑ گئے تھے. آپ نے نا کیا کہتے ہیں فوجیوں کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی تھی. آپ ان کے 30 سال تک آپ کبھی بھی حکومت سے باہر نہیں رہے, پہلی دفعہ 4 سال آپ باہر رہے, آپ کی جان نکل گئی. اور آپ ابھی آگے ہو 1 سال سے تو چمٹ گئے ہو, آپ کے مزے آ گئے, آپ کے پاس گاڑیاں آ گئی ہے, موجیں ہو گئی ہے, سرکاری گاڑیوں میں گھومتے ہیں, سرکاری جہازوں میں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتر کرے. میرے حساب سے توہین عدالت ہو جائے گی اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے اور الیکشن کمیشن گیا ان کے پاس, اور الیکشن کمیشن نے بھی اگر بہانے سانے کیے تو الیکشن کمیشن بھی زیر عتاب آئے گا. لیکن الیکشن کمیشن کو تو مضبوط کر دیا ہے کورٹ نے, لیکن الیکشن کمیشن آ کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں منسٹری آف فائننس یا منسٹری آف ڈیفنس ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہی ہے. پھر اس کی جگہ پھر آپ کے جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی پی ایم کو بلایا جائے گا, اور پی ایم نے اگر کوئی ہیل ولشی اور مسترد کرنے والی بات کی تو پھر وہی ہوگا جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوگا. عرفان قادر نے پوری یعنی
لائیو شو میں کہا ہے کہ یہ الیکشن کر کے دکھا دیں. اس کے اوپر لطیف خوسا صاحب نے کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ ہم نے یہ بات کی تھی جب یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی کہ ہم لیٹر نہیں لکھیں گے. لیٹر لکھنا پڑا اور ہے نا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی. یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی, 5 سال کے لیے نااہل ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.